کون ہے اہل بیت؟ دوستو، سارے صحابہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو بکر آتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عمر آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عباس آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ۔ کون عباس؟ حضور کے چچا۔ ان کے ماں باپ کون؟ حضور کے دادا دادی۔ کہتے کہ آپ کے دادا دادی یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ 1.5 لاکھ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کہتے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عابدہ، اے زاہدہ، اے بطول جنت، اے علی کی زوجہ، اے حسین کی ماں، تم پر ہماری جان قربان، نقشبندی کا خاندان قربان، میری آل و اولاد قربان۔ اے سیدہ، جب یہ سیدہ رسول اللہ کے دربار میں آتی، ساری کائنات حضور سے کہتی فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آمنہ کا لال، سارے جہاں کا آقا محمد رسول اللہ کہتے فدا کا ابی و امی، یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے پاپا قربان۔ اب سب کی بات ہوئی تو علی کی ایک بات کر دوں، اجازت ہے؟ سنو علی کون ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعبے میں 360 بت نصب کیے جا چکے ہیں، نبی پاک اپنے دست اقدس میں عصا مبارکہ لے کر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، کعبے کو پاک کر رہے ہیں۔ زمین پر جتنے بت تھے حضور نے سب توڑ دیے، دیواروں میں جتنے تھے توڑ دیے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں۔ ایسے وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا صحابیوں علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کیوں یاد آئے حضور کو؟ کیونکہ جتنے زمین پر تھے، دیواروں پر تھے، صحابہ کو لے کر حضور نے سب توڑ دیے۔ اب کچھ بت چھت پہ لگے ہیں، کعبے کی چھت پر بھی کچھ بت نصب کیے گئے تھے، اور آپ تو جانتے کعبہ بڑا لمبا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ مولا علی آئے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے دربار مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ حضور نے کہا علی یہ کعبے کی چھت کے بتوں کو توڑنا ہے۔ غور کرو، ایک لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں۔ صحابہ موجود ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضور کسی اور کو نہیں کہہ رہے، حضور حضرت علی کو کہہ رہے۔ کیوں؟ وجہ ہے، حکمت ہے، مصلحت ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ کعبے کی چھت پر لگے بتوں کو توڑنا ہے، علی آؤ، آج 2 شے نبوت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کے بتوں کو توڑ دو۔ علی قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا علی ہرگز یہ جرات نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ علی جھکتا ہے۔ آپ علی کے کندھوں پر چڑھے، آپ توڑ دیں۔ کہا علی تم بوجھے نبوت نہیں سنبھال سکتے، علی تم بوجھے نبوت۔ کہا علی آ جاؤ، نبی کا حکم تھا، علی چڑھے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا 2 شے مصطفیٰ پر اب علی چڑھے ہیں۔ سمجھنے والی آنکھوں نے سمجھ گئے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بتوں کو توڑنے کا کام
کو توڑنے کا کام علی سے علی کی اولاد نے کیا۔ یہ ہے مولا علی دوستو، یہ ہے خاندان نبوت، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ میرے پیارے بھائیوں، سمجھو تو بہت کچھ ہے، نہیں سمجھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمندر کا لے کے جا کے کسی کو ٹھہرا کرو تو پوری ایک زندگی ہے، ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے۔ نہیں سمجھا، ملیش رہا، بولا کھارا پانی ہے، خصہ ختم۔ سمجھے تو اس میں کائنات ہے میرے بھائی، ایک کائنات ہے، پوری زندگی بھی گزار دیے تو آپ سمندر کی تہ کو حقیقت میں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک زندگی ہے، ایک کائنات ہے، سمندر ایک دنیا ہے وہاں پر۔ نہیں سمجھا، اللہ ٹائپ کا رہا، پی کھارا پانی، خصہ ختم۔ دیوانہ سمجھا ہی کیا دین؟ یہ دین بھی ویسا، یہ سمجھے تو ایک کائنات ہے اس کے اندر، سمجھے تو بہت کچھ، نہیں سمجھے تو کچھ نہیں۔ بس اب لاسٹ پوائنٹ، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ کیا ہے اہل بیت؟ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ اہل بیت کی فاتحہ کرنا، اہل بیت کا غم کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا نصیب ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ایک شخص آیا، دروازے پہ دھاڑ دھاڑ کر کے کھٹکا مارنے لگا، ہیبت والی آواز، بڑی بے چینی، وہ بے قراری کے کھٹکے۔ سرکار زین العابدین دروازے کھولے، جیسے ہی اس شخص کو دیکھا چراغ کی روشنی میں، علی سمجھے کہ شاید حضرت زین العابدین سمجھے کہ یہ بڑی مصیبت میں، پریشانی میں، کہیں مجھے پہچان نہ لے، چراغ بجھا دیا۔ اس کو اندر کھینچا، دروازہ لگایا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے اپنی تلوار کونے میں رکھی، کہا کہ کچھ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر میں چھپا لیں، وہ مجھے نہیں پہچانیں گے، نہیں دیکھیں گے تو چلے جائیں گے، میں سلامتی پالوں گا تو شکر گزار رہوں گا۔ امام زین العابدین اس کو اپنے بستر پہ سلائے، بستر پہ۔ یہ ہے یہ اہل بیت، اس ظالم، اس بدبخت کو اپنے بستر پہ سلائے۔ سلا کر زین العابدین خود باہر چلے گئے، باہر جا کے باہر سے کونڈی لگا دیے تاکہ لوگ کوئی نہ سمجھے کہ اندر کوئی ہے، اور خود باہر چبوترے پر سو گئے۔ صبح اٹھی، اس خیال کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، شاید یہ مجھے پہچان لے گا، یہ مجھے پہچان لے گا، یہ مجھے پہچان لے گا۔ لیکن اندر گئے، دیکھا وہ بدبخت امام زین العابدین کو نہیں پہچانا۔ امام زین العابدین اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلائے۔ واقع کربلا کے کئی دنوں کے بعد کی یہ بات ہے، 2-4 سال بعد کی بات ہے۔ اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا رہے ہیں، اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، اس کی جان کی ضمانت لے کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے، حفاظت دے رہے ہیں، اس کو تحفظ دے رہے ہیں، رکھوالی، نگرانی کر رہے ہیں اس کی۔ 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 3 دن تک امام زین العابدین اس کی جان کی حفاظت کا سامان جمع کرتے رہے، اس کے لیے تحفظ کا سامان جمع کیے، اپنا کھانا کھلائے، اپنے بستر پہ سلائے، خیر خیریت پوچھتے رہے، اس کو تسلی رہے، اس کو ہمت دیتے رہے۔ بدبخت 3 دن کے بعد جب محسوس کیا کہ اب اس کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، دشمن جا چکے ہیں، تب اس نے کہا ہے اللہ کے نیک بندے مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ پوچھنے لگا جاتے جاتے، آپ نے مجھے 3 دن سے کھانا کھلایا، اپنے بستر پہ سلایا، میری حفاظت کی، اتنے بڑے اخلاق والے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ کہا میں کون ہوں، اس سے تیرا کیا تعلق ہے، تیرا کام ہو گیا، مسئلہ ختم، تو جانا چاہتا ہے جا۔ بولے نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہے؟ بولے اس سے تجھے کیا غرض، تیرا کام ہو گیا تو چلتا بند۔ بار بار اصرار کرنے لگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن، شاید تو مجھے نہیں پہچانتا، اس لیے پوچھ رہا ہے، میں نبی کا نواسا امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین۔ جیسے ہی سنا اس کے فاختے اٹھ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بغ بغ کھڑے کھڑے گھٹنوں پہ گر گئے۔
سید السجاد ہو؟ کہا ہاں سن، میں حسین کا بیٹا حضرت عباس علمبردار کا بھتیجا یزیدیوں کا مظلوم ہوں۔ تو کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا ہاں میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ کہا زین العابدین تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ تو کہا سن، جب میرا بھائی علی اکبر یزیدی نرغے پر ٹوٹ پڑا تھا تو کسی کی ماں نے نہیں جانا تھا کہ علی اکبر کا سامنے سے مقابلہ کر لے۔ وہ 18,000 جنگجوؤں ظالموں کا قافلہ میرے بھائی علی اکبر کو دیکھ کر پیچھے ہٹا تھا، پیچھے ہٹا تھا، پیچھے ہٹا تھا۔ کسی کی ماں نے نہیں چلی تھی کہ کوئی تلوار میرے علی اکبر پر چلائے، کسی کی ماں نے نہیں چلی تھی کوئی خنجر میرے علی اکبر پر چلائے، مگر ایک منحوس، ایک ظالم، ایک بدبخت، ایک بےہودہ پتھر کے پیچھے سے چھپ کر منافقوں کی طرح تیرے برسا رہا تھا، تیرے برسا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میں اس طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ تو ہی منحوس، وہ تو ہی منحوس تھا جو میرے بھائی علی اکبر پر تیرے چلا رہا تھا۔ رونے لگا، کہا زین العابدین اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میں نے آپ کے بھائی علی اکبر پر اہل بیت پر تیر و تلوار چلائے؟ اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میں یزیدی لشکر سے حسینیوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا تھا؟ اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغوں کو میں گل کرنے کی کوشش، بجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اتنا اچھا پہچانتے ہو کہ میری تیریں علی اکبر کے سینے میں کانٹے بن کر چبھ رہی تھی؟ پھر بھی 3 دن سے کھانا کھلا رہے ہو، پھر بھی 3 دن سے بستر پہ سلا رہے ہو، پھر بھی 3 دن سے باہر بیٹھ کر میری حفاظت کر رہے ہو، دشمنوں سے مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہا زین العابدین اس ظلم کے بدلے میں اتنا بڑا احسان کیسے، اس اذیت کے بدلے میں اتنا بڑا احسان کیسے؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم ظلم جو تو کربلا میں کر رہا تھا وہ تیرا کردار تھا، یہ مدینے میں جو ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ کے خاندان کا کردار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، شہدائے کربلا۔ یہ ہے اہل بیت دوستو، یہ ہے آل نبی اولاد علی، یہ ہے خاندان مصطفیٰ۔ ہم نہیں جانتے یہ کیسے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن منبر میں محراب میں کھڑے ہو کے امام تو پڑھتا ہے، لیکن یہاں اتنے لوگ گواہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے۔ بتاؤ اس آزمائش سے کون گزرا؟ خدا کی قسم یا کوئی نہیں گزرا۔ ایک دن بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ ایک دن بھوکا تھا، مگر خدا کی قسم یہ قرآن کی آیتیں مصطفیٰ پر وحی بن کر اترتی رہی۔ اس کی تفسیر تو کربلا میں امام حسین بن کے گزر گئے۔ تفسیر قرآن کا نام اہل بیت ہے۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، ان کی باتوں میں آ کر اہل بیت کے ساتھ غداری مت کرو۔ نبی کے نواسوں سے پیار کرو، نبی کے نواسوں سے محبت کرو، نبی کی آل سے الفت کرو، نبی کی عاشق بنو، غلام اہل بیت بنو، غلامان اولیاء اللہ بنو، ان سے پیار کرو۔ یہی نجات ہے، یہی مغفرت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جو ان کا ہو گیا وہ سب کچھ ہو گیا، جو ان کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے۔ الحمدللہ تحریک صدائے حق کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام سیرت کوئز کا چل رہا ہے۔ یہ علماء اکرام کا ایک بے مثل و مثال کام ہے۔ یہ جو کتاب یہاں پر رکھی ہوئی ہے سیرت کوئز، اس کا ہدیہ صرف 10 روپے ہے۔ باب الداخلہ پر جاتے جاتے آپ حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اس سیرت کوئز میں آپ مقابلہ کروائیں اور انعامات سے مستفید ہوں۔ سلطان
کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے